اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو زمانے کا مسیح ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اور اللہ کی طرف سے وہ کلمہ بن کر بکلمۃ، ایک کلمہ، وہ اللہ کی طرف سے کلمہ بن کر تجھے عطا ہوگا۔ تو اس کلمہ سے مراد کیا ہے؟ بی بی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ۔ تو عیسیٰ کون ہے؟ معصوم۔ اللہ نے معصوم کو کیا کہا؟ کلمہ۔ عیسیٰ کون ہے؟ معصوم۔ بیٹا آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ عیسیٰ کون ہے؟ معصوم۔ اللہ نے معصوم کو کیا کہا؟ کلمہ۔ معلوم ہوا وجود معصوم کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے اب اسی کلمۃ اللہ کا گواہ بنا کر اللہ نے بھیجا جناب یحییٰ کو۔ اب گلفام کو کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہی سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم جب کسی نبی کا گواہ نہیں بنا سکتے صاحب، میں تو پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا، کئی چہرے ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ بابا عیسیٰ ہے صاحب نبوت، صاحب رسالت، ہے کلمۃ اللہ، اپنی مرضی سے اپنا گواہ نہیں بنا رہا، بلکہ یحییٰ کو اس کا گواہ بنا کر اللہ خود بھیج رہا ہے۔ اب میں اگلا فقرہ کہنا نہیں چاہتا، جو خاموش ہیں وہ ان سے پوچھ لیں گے جو داد دے رہے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو نبی بنا کے بھی بھیجا اور اس کا گواہ بھی خود بنا کے بھیجا، تاکہ واضح ہو جائے کہ نبی بھیجنا بھی میرا کام ہے، گواہ بنانا بھی۔ تو جب ہم نبی کا گواہ نہیں بنا سکتے، بس نہیں بنا سکتے نا، جب گواہی نہیں بنا سکتے تو پھر کیسے بنا سکتے؟ ضرور پڑھیے گا سلام۔ تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو، معصوم کو کلمہ کہا۔ وہاں کیا ہے؟ کلمات۔ تو جمع کا اطلاق ہوتا ہے اگر جمع قلت ہو تو 10 تک، اگر جمع کثرت ہو تو 10 سے اوپر، جہاں تک۔ تو حضرت آدم کو کلمے کا علم نہیں بخشا، بلکہ کلمات کا علم بخشا۔ تو یہ کلمات ہی خود منگوا رہا ہے کہ جتنے کم مانو، جتنے کم مانو، جتنے کم مانو، لیکن 5، 12، 14 تو ماننے پڑیں گے۔ تشریف لائے، ضرور پڑھیے گا سلام۔ تو جب کچھ نہ تھا، یہ تھے، یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ میری ایک گزارش ہے، میری تقریریں ذرا آئندہ اور مشکل ہوں۔ جو احباب بالکل چپ کر کے نا جیسے اوپر سے برف گری ہوئی ہو بیٹھ جاتے ہیں، وہ ذرا دیواروں کا سہارا لے کے بیٹھے کریں۔ درود پڑھیے گا سلام۔ تو یہاں پر اس عظیم اجتماع میں میں حوالہ دے رہا ہوں
کہ وہ کلمات کون سے ہیں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 1 حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی اسی آیت کی تفسیر عربی میں، اسی تفسیر کا اب ترجمہ ہو چکا ہے، جو کیا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف نے۔ میں نے ان کا ترجمہ بھی اس سلسلے میں دیکھا ہے، انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ تو خیر ترجمے میں بھی ہے اور میں عربی سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم تاریخی شخصیت کا یہ فرمان ہے کہ رسول پاک سے جب پوچھا گیا کہ آدم نے کس کا واسطہ دیا تھا، تو فرمایا گیا کہ آدم نے کہا تھا انی اسألک بحق محمد، کہ میں ذات محمد کا نام لے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مان تو لیا گیا نا کہ جب کچھ نہ تھا محمد تھا۔ اسی عبارت کے نیچے اردو میں یہ عبارت ایک صفحے پر ہے اور دوسرے صفحے پر یہ عبارت ہے جو اب پڑھوں گا، لیکن عربی میں اسی عبارت کے نیچے پھر عبارت ہے کہ جناب آدم نے یہ کہا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر۔ اس عبارت کے نیچے پھر عبارت ہے عربی میں، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آدم نے کس کس کا واسطہ دیا تھا؟ نہیں صاحب نے ذرا توجہ فرمایا جو فرما سکتے ہیں، آدم نے کس کس کا واسطہ دیا تھا؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ آدم نے ایک نسخے میں ہے سالہ اور ایک نسخے میں ہے اسالو کا۔ آدم نے سوال کرتے ہوئے کہا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ تو جناب آدم نے ان پنجتن پاک کا واسطہ دیا اس عالم میں آنے سے پہلے اپنی ترک اولا والی توبہ قبول کرانے کی خاطر۔ اور بابا چلو ساری زندگی نہ صحیح، اگر مرنے سے پہلے توبہ قبول کرانی ہے تو پنجتن پاک کا واسطہ دینا پڑے۔ چہرے اڑے اڑے کیوں ہیں؟ کچھ لوگوں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مل کے نعرے حد ہو محمد والے محمد کا ذکر اور چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہو، مل کے نعرے